بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال الله عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله المولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، ابھی میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے کامیابی کی ضمانت دی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کامیابی کی گارنٹی دی ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر تو نے دنیا میں رہ کر منمانی زندگی گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیروں تلے کچلتے رہے، سنت نبوی کی دھجیاں اڑاتے رہے، تو اس کا نقصان تمہیں ہی ہونے والا ہے۔ اگر تو نے نبی کی سنت کا جنازہ نکالا، صحابہ کرام کے طور و طریقے کو نہیں اپنایا، تو اس کا خمیازہ بھی تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ اور حدیث شریف کا مفہوم یہ تھا کہ تم دنیا میں جو بھیجے گئے ہو، تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ، تمہارا مشعل راہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کرام کا طور و طریقہ ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ تو نے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، تو نے نبی کی محبت کا دعویٰ کر کے اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اقوال سے غیروں کا سپورٹ کرتے رہے، غیروں کی تائید کرتے رہے، تو یاد رکھو ایک دن آئے گا جب تمہیں ہر کیے کا حساب دینا ہوگا، اور جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے تو اس وقت تمہارا بھی حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن کا طور و طریقہ تو نے دنیا میں رہ کر کے اپنایا تھا، جن کے بتائے ہوئے طریقے کو تو نے اپنایا تھا۔ تمہارا حشر نشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، تم انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کے حق میں جو فیصلہ ہوگا تمہیں بھی انہی کے ساتھ کیا جائے گا، ان کی مشابہت کی وجہ سے۔ آج انگریزی اعتبار سے جنوری کی تیسری یا چوتھی 3 یا 4 تاریخ ہے، آج 3 تاریخ ہے، آج 3 تاریخ ہے، اور بعض لوگوں کے حساب سے آج نیا سال کا 3را دن ہے، نیا سال کا 3را دن۔ آج سے 2-3 روز قبل وہ ادھم مچائے گئے، وہ طریقے منائے گئے، اور اتنے گناہ کیے گئے، اتنے گناہ کیے گئے۔ میں صرف مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں۔ آج ہمارا مخاطب صرف اور صرف ایمان والا ہے۔ بحیثیت ایمان والا ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آج سے 2-3 روز قبل کس طریقے سے ادھم مچایا گیا، کس طریقے سے ہمارا وقت گزرا، اس بات کا یقین کیجئے کہ آج وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے جنوری کی 1 تاریخ کو گناہ کے سارے حدود پار کر گئے۔ آج وہ بھی اسی حال میں ہے، کچھ بھی چینجنگ نہیں آیا اس کی زندگی میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی ویسے ہی ہیں جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس وقت
کو گزارا. یہ ایسی تاریخ تھی جتنا شراب پورے سال میں نہیں پیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ اس ایک رات میں شراب پی جاتی ہے. جتنا زنا پورے سال میں نہیں ہوتا ہے اتنا زنا اس سے کہیں زیادہ زنا آج کے اس تاریخ کو ہوا کرتی تھی, ہو گئی. کوئی ہوٹل, کوئی محل, کوئی بھی بک نہیں تھا. یہ تو شہروں کی بات ہے. یہ ہمارے دیہات کے اندر ہمیں معلوم ہوا کہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر نیا سال کا جشن منایا گیا اور اس کے قریب شراب کی بوتلیں پائی گئیں اور بھی بہت ساری چیزیں. یہ مسلمانوں کی آبادی کی بات کر رہا ہوں. نئے سال کا جشن آپ کس بات پہ منا رہے ہیں؟ واٹ اے ریزن؟ آخر ریزن کچھ تو ہونا چاہیے. ایک آدمی اگر بلا وجہ کہیں ہنس رہا ہے تو سماج کے لوگ اسے کیا کہیں گے؟ یا تو اس کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے یا کوئی اور بات ہوگی, اس کا دماغ سینٹر پہ نہیں ہوگا. ارے خوشی منانے کے لیے کوئی تو ریزن ہونا چاہیے, کوئی وجہ ہونا چاہیے. بلا وجہ خوش ہوئے جا رہے, بلا وجہ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا, آپ ڈی جے بجا کر کے خوشی منا رہے, ڈی جے بجا کر کے پورے محلے کا, پورے گاؤں کا ستیہ ناش کر دیا. اس پیسے کو جس کو آپ نے دن رات محنت کر کے کمایا تھا پانی کی طرح بہا دیا. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے, ناداں کہہ رہا ہے نیا سال آ گیا. کس بات کی خوشی؟ اگر اللہ نے آپ کی زندگی 60 سال کی لکھی تھی اس میں سے ایک سال تو کم ہو گیا, اور ہم خوشی منا رہے. اور نئے سال کی خوشی میں بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان لڑکے, نوجوان لڑکیاں, نوجوان بچیاں, جنہوں نے آج تک کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. یہ پکی رپورٹ ہے کہ شراب پیا خوشی کی روز, نئے سال کی خوشی میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلام کے اندر خوشی منانے کا ہمیں 2 اوسر دیا ہے, 2 موقع. ہمارا تو اسلامی سال کیلنڈر وہ تو شروع ہوتا ہے محرم سے, اس میں بھی ہمیں خوشیاں منانے کی. کیوں خوشی منائے آدمی؟ ہیپی برتھ ڈے منا رہے. آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. آپ 12 سال کے تھے, 13 سال کے ہو گئے, یعنی آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. آپ کیک کاٹ کر کے دوستوں میں تقسیم کر رہے, خوشی منا رہے. خوشی منا رہے. تو ہمیں خوشی منانے کے لیے 2 موقع دیا گیا ہے. یہ ان لوگوں کی ایجاد ہے جن کے پاس خوشی منانے کا کوئی موقع ہی نہیں, کوئی اوسر نہیں ہے. تو وہ کھوج کر کے کوئی ایسا دن لایا جائے. اور خوشی بھی آدمی کیوں مناتا ہے؟ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے, جب گناہ کرتے کرتے اس کے دل پر زخم پڑ جاتا ہے, تو پھر وہ چاہتا ہے کہ کچھ انٹرٹینمنٹ کیا جائے, کچھ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے. تو ان کے پاس نہ قرآن ہے, نہ حدیث ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, کوئی عبادت ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے روح کو غذا ملتی ہے, روح کو سکون ملتا ہے. تو پھر وہ اپنے روح کو تھوڑی سی تسلی دینے کے لیے گانے سنا کرتے ہیں. آدمی یوں ہی گانا نہیں سنتا ہے. جب دنیاوی حالات سے مجبور ہوتا ہے, جب اس کے پاس خوش ہونے کے لیے, دل کو سکون پہنچانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, تو پھر وہ مصنوعی خوشی منانے کے لیے نئے افسر کو تلاش کرتا ہے. کبھی برتھ ڈے منا لیتا ہے, کبھی کسی کو مبارکباد کے نام پہ, کبھی نیا سال آ گیا تو اس کے نام پہ خوشیاں مناتا ہے. بہت سارے لوگوں کے دل میں خیال آتا ہوگا, یہ سوچتے ہوں گے کہ پیسہ میرا, ڈی جے ہم نے بجایا, پیسے ہم نے کمائے اپنی محنت سے, مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہا ہے؟ ایسا ہوتا ہوگا دل میں خیال. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مولوی کو چڑھانے کے لیے, اور یہ مولوی صاحب منع کر رہا ہے, اس کے گھر کے سامنے ڈی جے بجائیں گے. آپ بجاتے رہو, مولوی نہیں چڑھتا ہے کسی سے, نہیں چڑھتا ہے. صرف دکھ اس بات کا ہے کہ آپ اپنے کیے کی وجہ سے, آپ کے کرتوت کی وجہ سے پوری کی پوری امت, پوری کی پوری قوم جہنم کے دہانے پر آ گئی ہے, تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے جو بھی عذاب مسلط کیے جاتے ہیں, دنیا کے اندر تمہارے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہے, وہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے, تمہارے کیے کا نتیجہ ہے. صرف خوف اس بات کا ہے, کوئی چڑھتا ورتا نہیں ہے. آپ لاکھوں گناہ کرو, آپ اپنے آپ کو تباہ کر لو, نہیں. ہمیں دکھ ہے کہ آپ ہمارے بھائی ہو, آپ ہمارے محلے کے ہو, آپ کا ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم کے دہانے پر جا رہے ہو. مجھے معلوم ہے, ہم جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ جہنم کی ہولناکی کیا ہوتی ہے, جہنم کے اندر کس طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس میں گرتے ہوئے,
وجہ سے تکلیف ہے، اس وجہ سے منع کرتا ہوں، ورنہ آپ کا پیسہ آپ خوشی مناؤ، آپ جہنم کے دہانے پر جاؤ، کسی مولوی کو کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ لوگ چڑھانے کے لیے، کوئی نہیں چڑھتا ہے، یہ ہماری اور آپ کی غلط فہمی ہے، یہ چڑ نہیں ہے، کسی کے گناہ کی وجہ سے چڑ نہیں ہے، چونکہ آپ کے خیر خواہ ہیں، پیسہ آپ کا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے محنت سے کمائے ہوئے پیسے کی وجہ سے جہنم کے دہانے نہ پڑ جائے۔ اور دوسرا کارن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا ہے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک نیک عمل کرو گے تو اس کا 10 گنا 70 گنا 1000 گنا ثواب ملے گا۔ اس وجہ سے آج ہم سب محفوظ ہیں، شاید آج اس وجہ سے محفوظ ہیں، ورنہ اسی دن ظہر کی نماز میں صرف 4 لوگ تھے۔ یہ صرف میں اس مسجد کی بات نہیں کرتا ہوں، ہمارے گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، محلات کے اندر، کالونی کے اندر، کہیں بھی کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، عصر میں ظہر میں 4 5 7 8 لوگ رہتے ہیں، 4 5 7۔ اور اگر کہیں قوالی ہو جائے، کہیں قوالی کا پروگرام ہو جائے، کہیں ڈانس ہو جائے، کہیں نچنیاں آ جائے، تو پھر دیکھو وہاں لوگوں کی بھیڑ، تو زیادہ تعداد گناہ کرنے والوں کی ہے، زیادہ تعداد غلط راستوں کی طرف ہے۔ اس کے باوجود اگر بچے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک اللہ کرے گا، اس کی وجہ سے 10 کو محفوظ رکھوں گا، 10 رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور ایک گناہ کے بدلے میں 1 گناہ لکھوں گا۔ اس وجہ سے ادھر زیادہ تعداد ہونے کے باوجود ادھر کم تعداد ہونے کی وجہ سے آج ہم سب محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کا انعام اور رحمت ہے، اللہ کی رحمتیں اس بنیاد پر بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اس طریقے سے ہے کہ آج یہ دنیا تباہ ہو جاتی، آج سارے کے سارے اوپر عذاب نازل ہو جاتے اور پوری کی پوری قوم کو مسمار کر دیا جاتا، مسمار کر دیا جاتا۔ اتنے حالات، پھر کہتے ہیں ہمارے حالات، ہمارے اعمال اتنے گندے ہو گئے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں جھوٹے مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ارے کیوں نہ ٹارگٹ کیا جائے؟ ہم نے اپنی مسجد کو اپنی غیر موجودگی سے ویران کر دیا ہے، سب سے پہلے تو کارن ہم نے اپنی مسجد کو ویران کر دیا ہے، ہم نے اپنے مدرسوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، مدرسوں کی تعلیمات کو نہیں اپنایا، تو جس کی وجہ سے غیروں کو اور موقع مل گیا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے عید کے موقع سے، ہماری قربانی کے موقع سے کسی اور قوم کا ماننے والا، کسی اور مذہب کا ماننے والا قربانی کے موقع سے بکرا ذبح کیا ہو کہ آج قربانی کا موقع ہے؟ آج قربانی کا موقع ہے، اور کیوں کرے؟ وہ کیوں خوشی منائے؟ اس کی اس میں آستہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کی اس میں آستہ نہیں ہے، وہ نہیں منا رہا ہے، تو ہماری اس میں آستہ نہیں، تو ہم کیوں اس میں ملوث ہو رہے؟ یہ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کے پاس خوش ہونے کے لیے کوئی اوسر ہی نہیں، کوئی موقع ہی نہیں، تو وہ کبھی برتھ ڈے کی شکل میں خوشی منا لیتے، کبھی نئے سال کی شکل میں خوشی منا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میرے دوستو، آج جو شادی شدہ لوگ ہیں، شادی ہوتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے جس عورت سے نکاح کیا، خدا نہ خواستہ اگر اس کا کسی سے افیئر ہو جائے، کون غیرت مند مرد ہے جو اس کو برداشت کرے گا؟ کوئی برداشت کرے گا؟ ارے کوئی برداشت کرے گا؟ نہیں، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی نہیں برداشت کرے گا۔ بیوی آپ کی ہو، اچھے اچھے پکوان کسی اور عبدل کے لیے بنائے، برداشت ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بیوی ہماری کسی اور کی محبت ان کے دل میں، ان کا پہناوا کسی اور کی خواہش کے مطابق ہو جائے، ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، یہی حال ہم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ 2 رنگی نہیں چلنے والی ہے۔ اگر 2 رنگی کریں گے تو یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے کھلے عام دشمن جو ہمارا مقابلہ سامنے کرتا ہے، اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس سے ہوتی ہے جو دوستی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اندر اندر دشمنی کرتا ہے۔ دم تو دوستی کا بھرتا ہے، لیکن اندر اندر اس کے کارنامے، ان کی چال، اس کی سازش دشمنوں سے بھی خطرناک ہے، اس سے ہمیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ہم نے اگر محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو محمد کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو صحابہ کرام کے چلے ہوئے راستے کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو ان جیسی شکل و شباہت بنانی ہوگی۔ اگر ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت میں کے سچے دعوے دار ہیں تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔
अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी, तब जाकर के अल्लाह तबारक व तआला का वो फरमान व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन कि मुसलमानों सरबुलंदी तुम्हें हासिल होगी, लेकिन तुम्हें पहले मुसलमान बनना होगा, नबी के तरीके को अपनाना होगा, बताए सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई हुई एक एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना होगा, तब जाकर के वो होगा। और अगर खुदा न खास्ता तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर लापरवाही की, सुन्नत नबवी का जनाजा निकाला, तो ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास, कि तुम्हारे ऊपर बहुत से खतरनाक हालात आएंगे, मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बुज़दिली आ जाएगी, तुम्हारे घरों को तोड़ा जाएगा, तुम्हारी मस्जिदों को वीरान किया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ा फोड़ा जाएगा, शहीद किया जाएगा, तुम देखते रह जाओगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं होगी कि तुम आवाज़ बुलंद करो। ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है। अभी भी होश के नाखुन लीजिए, अभी भी होश के नाखुन लीजिए। अत्ताइबु कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं, ऐसा है। और हमने अभी बताया कि अल्लाह की रहमत उसके इक़ाब, उसके सज़ा से कई गुना बढ़ करके है, कई गुना बढ़ करके है। पहाड़ों जैसा गुनाह लेकर के कोई अगर अल्लाह के दरबार में आता है तो अल्लाह ताला उसको भी माफ़ फरमा देंगे, उसको भी बख्शिश होगी, उसकी भी बख्शिश होगी। आज यूं ही तरह तरह के फितने रूनुमा हमारे सामने हो रहे हैं, इंशाअल्लाह कभी तफसीली इस पर भी मौका आएगा तो मैं बात करूंगा। तो कहने का खुलासा ये है कि साल उनका भी गुजर रहा है, वक्त उनका भी गुजर रहा है। अगर साल मनाना हो, अगर नया साल का जश्न मनाना हो तो इस्लामी तौर पर मनाइए, बैठिए अल्लाह के सामने में और ये सोचिए कि अल्लाह 2024 का वक्त गुजर गया, बड़ी लापरवाही हुई, नमाजें नहीं पढ़ता था, आज की पहली तारीख है, आज के बाद से इंशाअल्लाह कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। आज हमें तय करना होगा, अगर मनाना है तो बैठिए अल्लाह के सामने में, ए अल्लाह हमने बहुत सारे लोगों पर जुल्म और ज़्यादती की, बहुत सारे लोगों के ज़मीन दबा लिए, बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की, अब मैं वादा करता हूँ मैं उनकी ज़मीनात को वापस करूँगा, लोगों का छीना हुआ हक वापस करूँगा। और ये जो 2025 का साल आया है, मैं सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए एक एक तरीके को अपनाने की कोशिश करूंगा, इस तौर पर मनाया जाए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े वो सुन्नत पढ़ लें।